بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ حقیقتاً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد حضرت مولانا علامہ متی اللہ راشد صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے خاندان کے بارے میں بتلائے کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ الحمدللہ جس خاندان کے ساتھ میرا تعلق جڑاؤ ہے یا جہاں میں نے پرورش پائی، یہ خاندان ہم نے شروع سے ایک اسلام پر گامزن اور مضبوط پایا۔ سب توحید و سنت کے پیروکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں گڑتی توحید کی ملی اور اشاعت توحید و سنت کی ملی۔ ہمارا جتنا بھی خاندان ہے جس کا تعلق ددیال یا ننہال، دونوں خاندان اللہ کی توفیق سے توحید و سنت پر محفوظ ہیں اور قائم ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے دونوں خاندانوں میں تقریباً 99% افراد وہ ہیں جو توحید سنت تو سارے ہی ہیں، لیکن ساتھ جو افراد مرد ہیں سب کی سنت کے مطابق داڑیاں بھی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے ہمارے اس خاندان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اور چونکہ میں رہنے والا، چونکہ ہمارا آبائی گاؤں منڈیالہ تیگا ہے جو گوجرانوالہ سے مشرق کی جانب ہے، میں وہیں پیدا ہوا، وہیں ٹھہرا اور وہاں سے ہی سارا تربیت کا نظام شروع کیا۔ تو الحمدللہ خاندان کے اعتبار سے اللہ کی توفیق ہے کہ یہ توحید و سنت پر سبھی قائم ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں جو ہمارے والد صاحب تھے مولانا محمد عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے جید عالم دین تھے، بڑے بڑے بزرگوں سے تعلیم پائی انہوں نے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، ان سے قرآن پاک کہا فرمایا کرتے تھے، میں نے 8 دفعہ جا کر قرآن پاک پڑھا ہے۔ اور مولانا شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے 2 دفعہ جا کر پنجپیر قرآن پاک پڑھا ہے۔ اور قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرانوالہ میں، وہ فرماتے تھے میں نے 4 دفعہ قرآن پاک ان سے پڑھا ہے۔ اور حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلعہ محمدیہ جو پہلے قلعہ دیدار سنگھ، وہ فرماتے تھے 1 دفعہ میں نے قرآن پاک ان سے پڑھا، اور 1 دفعہ قرآن پاک میں نے مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرگودا میں جا کر ان سے قرآن پاک پڑھا۔ بلکہ یہاں تک کہتے تھے 1 دفعہ میں نے قرآن پاک حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پڑھا۔ الحمدللہ۔ تو آگے آپ یہ بتلائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ دیکھیے، جب بچہ لامالا جس خاندان کے ساتھ میرا تعلق ہے، جب یہ سارا ہی دینی خاندان ہے، تو جیسے بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو والدین اور رشتہ دار یا قریبی جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ اس کی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں سے کرواتے ہیں، قریب کی مسجد سے کرواتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، مدرسہ دار التوحید و سنت، وہاں پر میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ میں نے قرآن پاک وہاں پڑھا اور کچھ قرآن پاک حفظ بھی میں نے وہاں کیا، اور کچھ دیر کے لیے پھر قاری محمد خادم صاحب جو کہ یہاں جامعہ حدیبیہ میں نے 2-4 ماہ وہاں ان سے بھی قرآن پاک پڑھا۔ پھر قرآن پاک مکمل حفظ ہمارے ہی گاؤں میں ایک قاری صاحب تھے حضرت قاری محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے قرآن پاک حفظ ان سے کیا۔ اور اس کے بعد جب میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، حفظ کر لیا، پھر میں آگے شعبہ کتب میں داخلے کے لیے جب اگلی تعلیم کا آغاز کیا تو میں جامعہ حقانیہ جو کہ ڈی سی روڈ پر گجرانوالہ میں ایک جماعت اشاعت توحید و سنت کا تقریباً سب سے معروف ادارہ ہے، اور اس میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اور اس میں اس وقت محتمم درویش صفت حضرت مولانا محمد عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، وہ وہاں کے اس وقت محتمم تھے، اور باقی موقوف علیہ تک
میں نے ساری تعلیم جامعہ حقانیہ میں کی، اور دورہ حدیث جو حدیث کی کتابیں ہیں بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک، یہ میں نے گجرانوالہ کا مشہور و معروف ادارہ حضرت قاضی شمس الدین نور اللہ مرقدہ کا جامعہ صدیقیہ، وہاں سے میں نے دورہ حدیث پڑھا. اور اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے یعنی تفسیر کے لیے میں رحیم یار خان میں حضرت مولانا مفتی محمد خان جاجروی مدظل العالی ان کے پاس بھی جا کر میں نے قرآن کی تعلیم لی، اور قلعہ محمدیہ میں یعنی جو پہلے قلعہ دیدار سنگھ ہے اس میں حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی میں نے قرآن پاک پڑھا. اور پھر میں نے جا کے قرآن پاک سرگودا میں ہمارے معروف عالم دین اور وقت کے امام ابو حنیفہ حضرت مولانا حسین نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرآن پاک پڑھا، اور کچھ اسباق ساتھ حضرت آج کے معروف ترین خطیب حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب سے بھی میں نے قرآن پاک پڑھا. ان اداروں سے میں نے قرآن پاک کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی. ماشاءاللہ. تو آپ نے جب تعلیم کا آغاز کیا دینی تعلیم کو ہی کیوں ترجیح دی؟ بات یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن دینی تعلیم کو اپنا ہم نے مشن بنایا، اپنا پروگرام بنایا لا محالہ کہ دینی تعلیم پر ہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. اور آخرت کا سارا سلسلہ نظام دیکھیے، قیامت کے دن اللہ نے یہ تھوڑے پوچھنا ہے کہ تو نے کتنی جماعتیں پڑھ رکھی ہیں. کوئی آدمی کہے جی میں نے میٹرک کی ہے، اللہ کہے کہ جا تو جنت میں چلا جا. یا کوئی آدمی کہے جی میں نے تو پرائمری کلاس تک پڑھا ہے، اللہ فرمائے تو نے تعلیم آگے کیوں نہیں اصلی حاصل کی، جا تو جہنم میں چلا جا. وہاں سوال قرآن پاک کے مطابق ہوگا، وہاں کو سوال نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. تو لا محالہ یہی اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی سکھایا انسان کو. اس وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کا مشن دین اسلام کو اور دینی تعلیم کو بنایا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتلائیے کہ جو بھی تعلیم حاصل کرتا ہے، آگے کتابیں وغیرہ پڑھتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں وہ امام بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں خطیب بنوں گا، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو ہے نا وہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ مناظر بنوں گا یا میں محتمم بنوں گا کسی مدرسے کا. لیکن آپ نے تو کوئی بھی شعبہ نہیں چھوڑا. آپ جو ہے نا وہ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، ایک جامعہ کے محتمم بھی ہیں، اور جو ہے نا وہ معلم بھی ہیں، استاد بھی ہیں. تو کیا یہ آپ سوچ کے کہتے ہیں کہ کوئی شعبہ نہیں چھوڑنا؟ دراصل بات یہ ہے کہ اصل غرض ہے اصلاح الناس. لوگوں کی اصلاح مقصود ہے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شعبے تقسیم کر رکھے ہیں. ایک آدمی صرف نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، وہ بھی لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، اور ایک آدمی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، وہ بھی لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اصلاح الناس کا غلبہ زیادہ ہوگا نا تو بندہ یہ کوشش کرے گا دین کے جتنے شعبے ہیں اور جس میں لوگوں کی جس معاملے میں بھی اصلاح ہو سکتی ہے وہ اس میں ضرور قدم رکھے گا. اسی وجہ سے اللہ کی توفیق سے ہم نے دین کے جو آپ نے شعبے گنوائے، جس میں امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے، اور تعلیم اپنا تبلیغ بھی ہے، تدریس بھی ہے، اور اہتمام ہے آگے بچوں اور بچیوں کو تیار کرنا دین کے لیے، آگے واعظ و نصیحت کے لیے. جو ہمیں یہ اصلاح الناس کا شعبہ مل سکا، ہم نے کوشش کر کے اس میں اپنا قدم رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب بھی فرمایا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اور ہر مبلغ توحید و سنت کی اس محنت کو ضرور قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو اثرات دنیا میں مرتب ہو سکتے ہیں اللہ وہ اثرات بھی نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کا اصل صلہ تو مرنے کے بعد انسان کو آخرت میں ملے گا. اچھا یہ بتائیے کہ فی الوقت آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ میری مصروفیت لامحالہ جب میرا تعلق دین کے ساتھ ہے، دینی شعبے جو آپ نے پہلے بھی گنوائے، یہ سبھی میری مصروفیات ہیں. ایک یہاں گجرانوالہ میں شیراوالا باغ کے قریب ایک مسجد ہے، جامعہ مسجد نور، وہاں پر میں قرآن پاک کا ہر روز صبح کے وقت درس دیتا ہوں. اور تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ادارہ ہے جامعۃ العزیزیہ کے نام پر، اور وہ حقیقت میں 4-5 اداروں کا مجموعہ ہے. وہاں پر بنین کا بھی ادارہ الگ ہے، اور وہاں بنات کا بھی ادارہ ہے جس میں کثیر تعداد میں بچیاں وہی رہتی ہیں.
اور اس کے ساتھ میں نے ایک اکیڈمی قرآن پاک اور اصلی تعلیم کے ساتھ ملا جلا ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے، اور اس میں بھی اچھی تعداد ہے جو بچے اور بچیاں وہاں تعلیم لیتی ہیں. اور ایک ادارہ میں نے سلائی سینٹر کے نام پر قائم کر رکھا ہے، اور جو بہت زیادہ علاقائی طور پر خواتین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور یہ ادارے فری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ جو مشہور جامعہ صدیقیہ ہے حضرت قاضی شمس الدین نور اللہ برکاتہ کا، وہاں بھی میری مصروفیت ہے. وہاں میں دورہ حدیث میں طلباء کو حدیث بھی پڑھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ تعلیم یعنی دعوت و تبلیغ کے سفر بھی جاری رہتے ہیں، اور مناظرے کے بھی معاملات رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے ہم کچھ کتابیں تحریر بھی کر رہے ہیں جو ابھی حال تحریر میں چل رہی ہیں میدان میں. بس یہی ہم نے اپنی زندگی کی مصروفیت بنائی ہوئی ہے. حضرت اتنی ساری مصروفیت، پھر آپ کے جماعتی جو نا مصروفیت بھی ہے، آپ کے پاس عہدے بھی ہیں، تو یہ سارے معاملات کس طرح وقت نکالتے ہیں؟ بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہی اپنے لیے ہے، اپنی دین کی خدمت کے لیے ہے، تو اس وقت ان چیزوں کی مصروفیت پھر مصروفیت نہیں رہتی. ہم اس کو کوئی اتنی بڑی مصروفیت نہیں سمجھتے. ہمارا ایک طریقہ چل پڑا ہے نا، ایک نظام چل پڑا ہے. جیسے ایک یوں کہہ لیں کہ سائیکل پر بندہ جب بیٹھتا ہے تو 11 پیڈل یا 10 پیڈل مارے تو وہ سائیکل رک نہیں جاتا، پھر وہ آگے بڑھتے ہی رہتا ہے، چلتے ہی رہتا ہے. ہمارا یہ مصروفیات ابتدا میں تو ہمیں مصروفیات نظر آتی تھی، لیکن جب یہ گاڑی چل پڑی ہے تو اب کوئی مصروفیت نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کا جب مشن بنا لیا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، ایٹومیٹک یہ سارے کام خود بخود ہم سے ادا ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی بڑی مصروفیات یا بڑا ذہن کھپانے کی ہمیں ضرورت نہیں پیش آتی. اللہ کی توفیق سے یہ سارے معاملات آسانی سے ہمارے طے ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور آپ کو مناظر اسلام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو یہ مناظر بننے کا شوق کب پیدا ہوا؟ حضرت جس وقت ہم ابتدائی تعلیم کر رہے تھے، میرا بالکل شروعات کا ایک زمانہ تھا. میں نے 2-3 محفلیں ایسی دیکھی جس میں کچھ افراد علماء سے الجھے ہوئے تھے، بحثیں کر رہے تھے، گفتگویں کر رہے تھے. ہماری عمر بالکل چھوٹی تھی، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں نا یہ چڑھائی کر رہے ہیں، خام خواہ کی چڑھائی کر رہے ہیں. اس وجہ سے جب میں متوسطہ میں داخل ہوا، اسی وقت سے ان موضوعوں پر جو احادیث تھی میں نے زبانی یاد کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ جب میں 3 سال آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ لاکھوں درجات بخشے. میرے ایک استاد ہیں، اور میں تو ہر وقت ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں. نام ہے ان کا حضرت مولانا محمد یعقوب تبسم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے 3 سال میں جب ہم پہنچے، ایک ہماری جماعت کے بہت جید عالم تھے، بلکہ سلطان المناظرین حضرت مولانا محمد یونس نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو دعوت دی کہ آپ طلباء کو آ کر مناظرہ پڑھائیں. تو حضرت استاد یہ مکرم تشریف لائے، ایک موضوع پر انہوں نے مناظرہ پڑھایا، اور فرمانے کے آئندہ ماہ پھر میں آؤں گا، لیکن آؤں گا جو میں نے پڑھایا اس پر میں مناظرہ کرواؤں گا. تو استاد مکرم نے، مولانا یعقوب تبسم صاحب نے میرا نام آگے رکھ کر مجھے کہا کہ خود انہوں نے تیار کیا کہ آپ مناظرے کے لیے سامنے آ جائیں، تربیتی مناظرہ. وہ میں نے پہلا مناظرہ کیا، اور اللہ کی توفیق سے وہ مناظرہ جس وقت ہوا، حالانکہ میں باطل فرقے کی طرف سے آیا تھا، تو جب یہ مناظرہ ہوا اور فائنل ہوا، 2-2.5 گھنٹے کی یہ پوری نشست قائم ہوئی، تو اس میں استاد مکرم مولانا یونس نعمانی صاحب نے کہا کہ مولوی مطیع اللہ راشد جیت گئے. اس وقت پھر مجھے ایک اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی. میں نے کہا جب یہ ایک ابتدائی مرحلے میں اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میدان میں چلیں گے. بس یہی ایک میرے شوق کا ذریعہ بن گیا، پھر ہم آگے بڑھتے گئے. اچھا، مناظر بننا یہ کتنا مشکل ہے، اور اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، مناظر بننے کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی دشواریاں نہیں ہیں، یہ وہی تعلیمات ہیں. مناظرے میں کیا پیش ہوتا ہے؟ قرآن پاک، احادیث صحیحہ، یہی چیزیں پیش ہوتی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ مد مقابل کے دلائل کو سامنے رکھنا ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے دھوکہ کیا ہے، کہاں کہاں انہوں نے ڈنڈی ماری، کہاں کہاں انہوں نے فرار کیا ہے. آپ کے پاس تو آپ کے دلائل موجود ہیں، قرآن پاک ہے، احادیث صحیحہ موجود ہیں. اب ہمارا جو فریق مقابل آیا ہے، مخالف بن کر آیا ہے اور آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے بس اسی میں جستجو کرنی ہے کہ وہ کس کس مقام پر ڈنڈی مار رہا ہے. آپ نے اس کا صحیح جواب دینا ہے قرآن و سنت کے مطابق. یعنی یہ کوئی میدان اتنا مشکل نہیں ہے.
بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بلکہ میری یہ مرضی ہے ہر عالم دین مناظر ہے. ہر عالم دین اگر احساس مندی کا لحاظ کرے تو وہ مناظر ہے. جو عالم ہے اپنے نظریے کا وہ مناظر بھی ہے. بس یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, بس اس میں تھوڑی سی جستجو اور طلب کرنی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اسٹیج انسان کو بخش دیتا ہے. اچھا, کیا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ جب آپ مناظرے کے لیے گئے ہوں اور سامنے جو ہے نا وہ جو مناظر ہو اس کی بھرپور تیاری ہو اور جو ہے نا وہ کافی چلاک بھی ہو, آپ کو لگتا ہو نہیں یار یہ ہماری طرف ہونا چاہیے, ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ دیانتداری سے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. جتنے بھی ہم نے میدان دیکھے مناظرے کے, جتنے بھی دیکھے مناظرے کیے بھی, اور ایسے ایسے مقامات بھی آئے ہم مناظرے کے لیے گئے لیکن فریق مخالف وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا. بہت زیادہ ایسے مناظر سامنے آئے, لیکن آج تک میں واللہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں, آج تک میں نے اپنے فریق مخالف مناظر کے بارے میں یہ کبھی نہیں سوچا, نہ مجھے اس کی محنت سے کبھی ایسا اثر نظر آیا کہ یار کاش یہ ہمارا ہوتا. ہم نے یہی سمجھا ہے کہ یہ جان بوجھ کر یا انجانی میں ادھر یہ کام کر رہا ہے. ہم نے کوئی جتنا کچھ چلاکی کرے گا باطل کی طرف سے وہ اتنا اس کا پاؤں پھنسے گا, اتنا ہی وہ پاؤں پھنسے گا. ہم محسوس یہ کر رہے ہیں, میں نے یہ محسوس کیا, آج تک مجھے کوئی ایسا مناظر فریق مخالف کا بالکل نظر نہیں آیا. کیونکہ نظر تو تب آئے نا کہ جب مقابلے میں بالکل صحیح آ کر سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے. تو جب کھڑا ہونے میں وہ کھڑا ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر لامارا کیا کہا جائے گا کہ یہ تو بھاگنے والے ہیں, ان کے پاس دلائل کمزور ہیں. میں ایک بات ذرافت سے کہنا چاہتا ہوں, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کئی ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے مولوی مطیع اللہ راشد ہماری طرف سے ہوتا. ماشاءاللہ. سننے میں ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حوالے کے لیے آپ کو دوسرے شہر دوسرے ضلع میں جانا پڑتا ہے, کہیں صوبے میں حوالہ دیکھنے کے لیے نہیں مل رہے ہوتے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جو کتاب کا ایڈیشن ہوتا ہے اس میں کو وہ حوالہ ہوتا ہے, بعد میں جب نیا ایڈیشن آتا ہے اس میں سے وہ چیزیں جو ہے نا ختم کر دی جاتی ہیں. تو اس میں کتنی دشواری ہوتی ہے؟ یہ بات, یہ سوال آپ کا بڑا ہمیں, یہ جو آپ نے کہا واقعتاً ایسا ہی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں, یہ جتنا بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں دین کے شعبوں پر, یہ کوئی بھی میرا خیال ہے کہ ایسا آدمی نہیں ہے دنیا میں جو دعویٰ کرے کہ یہ ساری کتابیں میرے پاس ہیں. کوئی کسی کے پاس ہوتی ہے, کوئی کسی کے پاس ہوتی ہے, کوئی کسی کے پاس ہوتی ہے. اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جو پہلے زمانہ میں عام شائع تھیں لیکن اس وقت وہ نادر ہو چکی ہیں, بالکل چھپ گئی ہیں, وہ ملتی نہیں ہے مارکیٹ میں. تو ایسے معاملات میں پھر ہمیں سفر بھی کرنا پڑتا ہے, معلومات لینی پڑتی ہے کہ کہاں یہ ہمیں کتاب ملے گی ہمیں. پھر ایسے بھی ہیں کہ پہلے ایڈیشن اس کا ترتیب اور ہوتی ہے اور بعد کے ایڈیشن کی ترتیب اور ہوتی ہے. پھر بعض اوقات ایک حوالہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے, لیکن چونکہ ایڈیشن بدلنے کی وجہ سے بعض اوقات پوری کتاب کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑتا ہے صرف اس ایک حوالے کو تلاش کرنے کے لیے. تو جب جہاں سے وہ جس طرح آسانی سے حوالہ یا جہاں تک پہنچ گیا حوالہ, ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا حسین نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, فرماتے ہیں کہ ایک حدیث لوگوں نے بنا کر نبی پاک کے ذمہ لگا دی کہ اول ما خلق اللہ نوری, کے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. حوالہ دے دیا مصنف عبدالرزاق کا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حوالے کو تلاش کرنے کے لیے مصنفہ کو 10 دفعہ پڑھا. ایک بڑا دشوار عمل ہے جس میں حوالہ تلاش کر کے پھر ایک ذمہ دار عالم کو بغیر حوالے کے بات بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ اسی کی حوالے پر اعتماد کرتے ہیں. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, کس طرح ہمیں بہت زیادہ دشواری اختیار کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک حوالہ ہوتا ہے اور وہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ کتاب ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور ساتھ ہی ہمسائے میں جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس وہ کتاب ہوتی ہے. کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. آگے یہ بتلائیے کہ ماشاءاللہ آپ کی جماعت میں جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے کہ تربیتی مناظرے جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتے رہتے ہیں. تو کیا آپ نے جو ہے نا وہ آنے والی نسل میں کچھ آپ کے لڑکے یا آپ کی جماعت میں کچھ ایسے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ ایک اچھے مناظر بن سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے تربیتی مناظرے ہو رہے ہیں اور ہماری جماعت میں جو علماء تربیتی مناظرے کے میدان میں آ رہے ہیں, بلا شبہ حضرت آپ بالکل سچے سچے اور حقیقی مناظرے میں ان کو کھڑا کر دیں. ماشاءاللہ. اس وقت ان کی تیاری الحمدللہ اس قدر مضبوط ہو گئی ہے اور اس قدر ان کی دلچسپی بڑھ گئی ہے.
وہ بھی اب صرف تربیتی مناظر نہیں رہے، جی وہ حقیقی مناظر بن چکے ہیں اور حقیقی میدان کے وہ شاہ سوار ہو چکے ہیں۔ بے شک آپ آزما کے دیکھ لیں، ان علماء کو اکٹھا کر لیں، انشاءاللہ فریق مخالف کو ناک کو چلے چبا کے چھوڑیں گے اور وہ ہائے ہائے کر کے بھاگے گا کہ یار یہ ایک نہیں، یہ تو ساری جماعت ہی مناظرین کی پڑھ رہی ہے۔ یہ الحمدللہ یہ اچھی محنت ہو رہی ہے اور اس میں جو علماء کرام تیار ہو رہے ہیں اور قابل قدر قابل تعریف علماء ہیں، انشاءاللہ یہ وقت کے سارے یہ سارے مناظرین وقت کے حضرت علامہ یونس نعمانی ثابت ہوں گے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، اور فریق مخالف کو ان کی چوٹیں برداشت نہیں ہوں گی اور وہ ان کو برداشت کر بھی نہیں سکیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ جناب ہمارے چینل کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہیں طلباء اور علماء کو؟ الحمدللہ یہ جو آپ نے چینل جاری کیا ہوا ہے، اس میں جو آپ حسین چیزیں اور لوگوں کی خصوصاً طلباء کی تربیت کے شعبے سے آپ بیان کر رہے ہیں، یا دیکھ جس طرح یہ آپ نے مجھ سے سوالات کیے ہیں، لامالا اس میں بھی طلباء کی تربیت کا ایک حصہ ہے، ان کو شوق دلانا مقصود ہے، شعور دلانا مقصود ہے۔ اس طرح آپ کے چینل میں بہترین قرآن پاک کی تلاوتیں جاری ہیں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ چیز ایک الگ طرح ایک انفرادی طور پر شروع کی ہے کہ آپ جو معروف قاری ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں بس وہ لوگ وہاں تک ہیں، یار فلانا قاری فلانا، لیکن آپ نے اپنے علاقے کے اور اپنے مطلب ہے کہ شہر کے علماء کو قرہ کو سامنے لا کر لوگوں کو یہ شعور بخشا کہ بہت اچھا قرآن پڑھنے والے لوگ الحمدللہ جماعت اشاعت توحید و سنہ میں موجود ہیں، اور اس طرح کہ پھر دوسرے کئی سوالات جو دین کے شعبہ میں جو نہ صرف طلباء کو بلکہ یہ عوام الناس کو زیادہ ضرورت ہے اپنے معاملات میں، معاشرت میں اور دیگر کاموں میں کہ وہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام اس زمانہ میں بہترین پروگرام ہے، بلکہ میں دعوت دوں گا کہ جتنے احباب اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ اس کو آگے سے آگے تشہیر کریں، آگے سے آگے پہنچائیں کہ اگر فائدہ آپ کو حاصل ہوئے تاکہ اور بھی لوگ بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ من دل علی خیری کا فاعلہ کا مصداق بن جائے کہ جو کسی کو دین کی دعوت دے اور جو دین کی دعوت پر اس کے کہنے پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس دعوت دینے والے کو برابر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میری ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو کارگر ثابت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے کافی بہت دنیا کے آخری کونے تک آپ کی حق کی آواز پہنچائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں اور دین کے اندر آ جائیں۔ جی یہ تھے حضرت مولانا مناظر اسلام علامہ فتح اللہ راشد صاحب، جن سے ہم نے بہت سارے سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔